الرحيم وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو إلى آخره۔ ہم نے گزشتہ سبق میں آپ سے عرض کیا تھا کہ علم کلام کے اندر بعض ائمہ نے طعن و تشنیع کی ہے۔ یہ تمام اقوال خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر کے بڑی تفصیل کے ساتھ حافظ الدین والدنیا امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تبیین الکذب المفتری کے آخر میں ذکر کی ہیں، لیکن ہم یہاں کتاب کی مناسبت سے مختصر گفتگو کریں گے۔ مثلا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے من تکلم تزندق، جو علم کلام میں مشغول ہو گیا تو وہ زندیق ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جو علم کلام پڑھتا ہے اس کی خوب پٹائی لگاؤں، پھر اسے کسی اونٹ پر بٹھاؤں اور پورے شہر میں گھماؤں اور یہ اعلان کروں ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واشتغل بالکلام، یہ اس آدمی کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو جائے۔ تو اور خاص کر مشبہہ کے جو شیخ الاسلام حروی ہیں، انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے ذم الکلام و اہلہ، جو سعودیہ سے چھپی ہے، اور کئی ائمہ کے اقوال پیش کیے۔ تو مقدم کہ لو کان لہ شرف تعلی لما طعن فیہ السلف، اگر علم کلام کا کوئی شرف ہوتا تو اسلاف اس میں طعن نہ کرتے، لیکن چونکہ تعلی باطل ہے کہ اسلاف نے اس میں کلام کیا ہے، لہذا مقدم کہ علم کلام کو شرف اور فضیلت حاصل، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو ان اقوال کے چند معانی اور چند توجیہ ہیں۔ ہم نے پہلے یہ آپ سے گزارش کی تھی، ایک اصول سمجھ لیں، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ اصولی طور پر ثابت ہو جائے اور جمہور کا اس پر عمل ہو، اس اصولی اور جمہوری موقف کے خلاف اگر کوئی دلیل آئے یا کسی کا قول آئے تو اگر اس میں تعویل ممکن ہے تو تعویل کی جائے گی، نہیں تو اس قول کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اصولی بات کو ایک دو کے قول سے یا ایک محتمل بات کی بنیاد پر کیسے چھوڑ سکتے؟ تو اصولی مسئلہ تو یہ ہمارے سامنے طے ہو چکا ہے کہ علم کلام کو فضیلت حاصل ہے، اس کے فضیلت میں، اس کے شرف میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جس امام شافعی کا آپ ذکر کریں، خود اس امام شافعی نے علم کلام قدریوں سے مناظرے کیے اور علم کلام پر اس کی کتاب بھی ہے، تو اگر یہ اتنا مذموم ہوتا تو خود امام شافعی یہ کام نہ کرتا۔ لہذا اس طرح کے جو اقوال ہیں جس میں اسلاف سے علم کلام میں طعن ملتا ہے، اس کے 4 معانی، 4 توجیہات ہمارے شارح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کیے۔ اس کی 4 وجوہ ہیں۔ ایک، علم کلام کی جو مذمت کی گئی ہے یا متکلم کی جو مذمت کی گئی ہے وہ علم کلام ہے جس سے تعصب پیدا ہو۔ ایک آدمی اتنا متعصب ہو کہ حق اس کے سامنے واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی اپنے مسلک اور مذہب کے تعصب کی وجہ سے وہ اس حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے اہل باطل ہیں، ان کے سامنے قرآن اور حدیث بالکل واضح ہوتے ہیں، اس کے باوجود اپنے تعصب اور مذہب کے تعصب کی وجہ سے شاذ اقوال، محتمل روایات، ضعیف روایات، موضوع روایات اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یا تو اس طرح کے جو مذمتی بیانات ہیں یہ متعصب پر محمول ہے، متعصب آدمی کی روایت علم کلام پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جتنا پڑھے گا مزید تعصب میں گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ یا نمبر 2، یہ جو مذمت ہے اس شخص کے لیے ہے جو علم کلام کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ پاتا، اس کے جو دلائل ہیں، اس کے جو مباحث ہیں اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، وہ اتنا قاصر العقل ہے، اتنا ناقص العقل ہے، اتنا کن ذہن ہے کہ اس طرح کی مباحث کو نہیں سمجھ پاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اس طرح کی مباحث کو نہیں سمجھ پائے گا تو جب پڑھے گا مزید یا تو گمراہی میں جائے گا یا دل میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ جیسے بہت سے ساتھی ہمیں ملتے ہیں
یہ حضرت ہم نے فلاں فرقے کی کتاب پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ہم نے فلاں فرقے کی کتاب پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے فلاں مولوی کو سنا. تو بھائی آپ کو کہا کس طرح کہ آپ سنیں؟ آپ کا سننا، آپ کا پڑھنا حرام اور ناجائز. اور ہمارے یہ جو فیس بک کی مناظرین ہیں، جتنے بھی جانان وانان اور یاران ہیں آپ کے، وہ بھی اسی میں شامل ہے. اور تیسرا یہ جو مذمتی بیانات ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہیں کہ اس شخص کے لیے مذمتی بیانات ہے جو علم کلام کو اس لیے حاصل کرے کہ دوسروں کے عقائد میں فساد پیدا کرے، دوسروں کے عقائد خراب کرے. یہ بھی وہی اہل باطل ہے، وہ بھی علم کلام پڑھتے ہیں، مناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے باطل عقیدے کو میں کیا کروں؟ ثابت کروں. تو ظاہر ہے ایسا شخص کہ اس علم کلام کے ذریعے سے دوسروں کے عقائد میں فساد ڈالے گا، تو اس کے علم کلام پڑھنے پڑھانے کی مذمت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. اور چوتھا محمل یا تو یہ ہے اس طرح کے مذمتی اقوال کے لیے کہ یہ اس شخص کے لیے جو علم کلام میں اتنا غور و خوض کر لے، علم کلام میں اتنا گھس جائے کہ جو قرآن و سنت ہے اسے ہی ترک کر دے، جو قرآن و سنت کا ظاہر ہے اسے ترک کر دے، جیسے معتزلہ. اور امام شافعی کا جو قول پیش کیا وہ بھی اسی پر ہے، کیونکہ امام شافعی خود فرماتے ہیں ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واشتغل بالکلام. یہ اس کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو جاتا ہے. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ خادم ہے کتاب و سنت کا. اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، جو مبہم مسائل ہیں، جو اعتقادی مسائل ہیں، وہ ہم نے حل کرنے ہیں، نہ کہ اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کو چھوڑ دینا ہے. تو چوتھا پھر اس طرح کے اقوال اس شخص کے لیے ہیں. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں ذرا. وما نقل عن بعض السلفی، اور یہ جو بعض اسلاف سے منقول ہے، من الطعن فیہ والمنع عنہ، کہ انہوں نے اس کلام میں طعن کیا اور اس کو حاصل کرنے سے، اس کو پڑھنے پڑھانے سے منع کیا. فإنما ہوا، اس کی وجہ کہ وہ طعن، وہ منع ہوا للمتعصب فی الدین، پہلی وجہ کہ وہ دین میں جو متعصب ہے اس کے لیے. تسلب نہیں، دین میں تسلب ہونا چاہیے، لیکن تسلب کیا کہ میرا جو عقیدہ حق ہے اور حق عقیدہ ہے، اس کو میں کسی بنیاد پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اور تعصب کیا کہ ایک چیز کا باطل ہونا آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے نت نئی تعویلات نکالے، نت نئے طریقے نکالے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پٹھان بھائی صبح سرد کے ناراض نہ ہونا، یہ ذرا تھوڑے بہت بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ہر بدعتی کو، بلکہ ہر نہیں کہتا، عموماً بدعتی کو دو آدمیوں سے چڑ ہے. ایک محمد بن الوہاب نجدی سے، اور ایک امام ابن تیمیہ سے، اور ایک شاہ اسماعیل سے. یہ تینوں بدعت کا کلا کما کرنے والے تھے. تو ایک ہماری سرکار نے کہا کہ حضرت آپ محمد بن الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی تائید کرتے ہیں، جبکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے فیض الباری میں. تو پہلی بات تو ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو گستاخ رسول نہیں کہا آپ کی طرح، اسے کافر نہیں کہا، اسے بدعتی نہیں کہا. بس اتنی مذمت ہے کہ وہ قلیل العلم تھا، اس کی عقل ذرا کم تھی، اتنے بات کی ہے. لیکن اسی انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے اسی فیض الباری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں لکھے، وہ قدم عالم کا قائل تھا، عالم کو قدیم مانتا تھا. اب اس نے آگے سے کیا کہا کہ ان کی ہر بات ماننا ضرور نہیں ہے. تو جب ان کی ہر بات ماننا ضرور تو پھر وہ ضرور کیوں ہے؟ یہ تعصب ہے، یہ خواہ مخواہ کا تعصب ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی بات جر دیتی ہے میری بات، آپ کا فیض الباری لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارا فیض الباری کسی کو کافر نہیں قرار دے گا. تو یہ پھر تعصب ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف علامہ تفتزانی کے شاگرد نے مجھے ایک شخص کھڑا ہوا کہ جب دیکھو امام ابن تیمیہ، جب دیکھو امام ابن تیمیہ بدعتیوں کی تائید کرتا ہے. امام شراخیت پڑھاتا ہے، علامہ تفتزانی کے شاگرد نے امام ابن تیمیہ کے کفر پر کتاب لکھی ہے. میں نے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اسی علامہ تفتزانی کے شاگرد نے ابن عربی کے کفر پر بھی کتاب لکھی ہے. آپ مانتے ہو؟ ہر بات ماننا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، ہر کتاب ماننا ضروری، یہ تعصب. اچھا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے شاگرد نے امام ابن تیمیہ کے کفر پر کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے رد میں ابن ناصر الدین دمشقی نے کتاب لکھی ہے رد الوافر،
جس پر 65 علماء کے اقوال ہیں کہ ابن تیمیہ ہمارا بزرگ ہے، جس میں ابن حجر عسقلانی کی تقریر ہے، علامہ عینی کی تقریر ہے کہ ہمارا بزرگ ہے، اسے نہیں مانیں گے۔ کیا ہے؟ تعصب۔ تو قصہ مختصر، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، یہ تعصب ہے۔ تو نمبر 2، والقاصر عن تحصیل الیقین۔ دوسری وجہ یعنی جن کے متعلق یہ مذمت بیان کی کہ وہ اس علم کے ذریعے سے یقین کو حاصل کرنے سے قاصر ہو، یعنی بجائے اس علم کو پڑھنے کے اسے اپنے عقیدے پر یقین حاصل ہو، اپنا عقیدہ اس کو مزید پختہ ملے، وہ مزید شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ یہ اس کے لیے وبا ہے نا، شوگر والے کے لیے چینی میں کھیلنا یہ اس کے لیے جان لیوا ہے، لہٰذا اس کے لیے چینی حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چینی ہر ایک کے لیے حرام ہے، چینی ہر ایک کے لیے ناجائز ہے۔ والقاصد افساد عقائد المسلمین، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ علم کلام اس لیے سیکھوں گا کہ فلسفے کی باتیں کروں گا، منطق کی باتیں کروں گا، پیچیدہ باتیں کروں گا، ہیں یہ بیچارے مولویوں کو کیا پتہ، تو یہ مجھ سے قرآن پوچھیں گے، یہ مجھ سے حدیث پوچھیں گے، میں آگے سے فلسفہ شروع کر دوں گا، ہیں کہ ارتفاع نقیضین کیا ہوتا ہے، اجتماعی نقیضین کیا ہوتا ہے، مابعد طبیعیات کیا ہے، جزء تجزیہ کیا ہے، ابطال تسلسل کیا ہے، تو یہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس نیت سے سیکھنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور چوتھا، والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، اور فلسفہ کی ایسی پیچیدہ باتوں میں غور و ہوش کرنے والا ہو کہ جس میں غور و ہوش کی ضرورت حاجت نہیں ہے، یہ چوتھی صورت ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر وہ مذمت وارد ہوئی ہے کہ اس کے لیے علم کلام پڑھنا جائز۔ اچھا دیکھو، لا یفتقر کی قید لگائیے، پتہ چلا کہ اگر فلسفے کی ضرورت ہو، فلسفے کی مباحث کی ضرورت ہو تو وہاں پھر یفتقر میں کوئی مسئلہ، وہاں پھر غوث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِلَّا، ورنہ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ، ورنہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے علم سے منع کیا ہے جو واجبات کی اصل ہے، وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، شریعت کی بنیاد ہے، اس علم سے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ فرماتے ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله ثم منها الى سائر السمعيات الى آخر، قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ حضرت جی، ہم نے تو سنا تھا کہ ہم عقائد پڑھیں گے اس کتاب میں، اللہ کی ذات و صفات کو پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو پڑھیں گے، اور دیگر جو عقائد کی ضروری مباحث ہے اسے پڑھیں گے۔ تو یہ مصنف تو لا یعنی میں مشغول ہو گیا، حقائق الاشیاء ثابتۃ، چیزوں کی حقیقت ثابت ہے، بھئی ہمیں سے کیا لینا دینا، ثابت ہے، کون اس کا منکر ہے؟ یہ اللہ کی توحید و صفات کو بیان کرنے کے بجائے کن چکروں میں پڑ گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک مقدمہ، ایک توطیہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھو، علم کلام میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک اللہ کا وجود جو توحید کہلاتا ہے، جو اللہ کی ذات کہلاتی ہے۔ نمبر 2 اللہ کی صفات، اور نمبر 3 ان 2 کے علاوہ تمام چیزیں، نبوت، وحی، اور جو ہے نا ماں بعد زندگی، قبر کی زندگی، علامات قیامت، دجال، پل صراط، جنت جہنم، میں ساری باتیں، امامت، یہ ساری تیسرے میں داخل ہو جائے گی۔ پہلی 2 عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہوگی۔ پہلے عقل سے استدلال کریں گے، اس لیے کہ ایک آدمی اللہ کے وجود کا منکر ہے، وہ نقل سے تم نہیں مانے گا نا، قرآن سے تو نہیں مانے گا، حدیث سے تو نہیں مانے گا۔ تو پہلی 2 چیزیں عقل سے بھی ثابت ہوں گی، نقل سے بھی، اور اس میں بنیاد عقل کو بنائیں گے اگر ایک شخص اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے۔ اور تیسری چیز صرف نقل سے ثابت ہوگی، عقل کو تائید کے طور پر پیش کر سکتے لیکن ثابت صرف نقل سے ہوگی۔ عذاب قبر نقل سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنے عقلی گھوڑے اس کے اندر نہیں دہرائیں گے، اور اگر نہیں ثابت ہوگا بالفرض تو اس کو نہیں مانیں گے اپنے عقلی گھوڑے۔ یہ تیسری چیز صرف نقل سے ثابت ہوگی، عقل کو تائید میں لے سکتے ہیں، لیکن پہلی 2 چیز عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، اور بنیاد اس میں اگر وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے تو بنیاد اس میں دلیل عقلی ہوگی۔
وہ اللہ کی ذات، وجود یعنی توحید اور صفات ہے۔ اب جو اللہ کی ذات ہے یہ متکلمین کے یہاں نظریے، اللہ کی ذات کا وجود نظریہ یعنی نظر و فکر سے حاصل ہوگا، بدیہی نہیں ہے، ورنہ تو ہر آدمی اللہ کے وجود کا قائل ہو نا یار۔ اس طرح اللہ کی توحید بھی بدیہی نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی توحید کا قائل ہو، مشرک کوئی بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی توحید اور اس کی ذات یہ نظری معاملہ ہے، غور و فکر سے حاصل ہوگا۔ اب نظر آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو دلیل لمی یا دلیل انی۔ دیکھو نا، استاد جب روتا تھا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اس ٹائم آپ کو موبائلوں سے اور چایوں سے فرصت نہیں تھی، تو یا دلیل لمی سے ثابت ہو گیا دلیل انی سے۔ دلیل لمی علت سے معلول کے وجود پر استدلال، یہ اللہ کی ذات کے متعلق محال ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز علت نہیں بن سکتی، اللہ پر کوئی علت حاکم نہیں ہے، اللہ ساری کائنات کے لیے علت ہے، باعث وجود ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز باعث وجود ہے۔ اور دوسری دلیل انی، معلول سے علت پر استدلال، دعا تے آگ، کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ معلول سے علت پر استدلال، اس سے ہم اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود پر استدلال کریں گے۔ اب یہاں معلول تمام موجودات ہے، تمام کائنات ہے۔ اب یہ موجودات تمام کی تمام از قبیل ممکنات ہیں، کیوں کہ ان میں حرکت بھی اور سکون بھی ہے۔ حرکت اور سکون جو ہے یہ حادث کی علامت ہے، ممکن کی علامت ہے، اور جب جواہر ممکن ثابت ہو گئے تو عوارض بھی خود بخود دو ممکنات، دو چیزیں، اس قبیل جوہر ہے، اس قبیل عوارض، آگے آ جائیں گے، ٹینشن نہ لے۔ اور جوہر یہ ممکنات ہے کہ ان میں حرکت بھی اور سکون بھی ہے، یہ آگے پوری کئی صفات کی بحث کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔ اور جب جوہر ممکن ثابت ہو جائے گا تو عرض خود بخود ممکن ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ عرض بغیر جوہر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اب ممکن کے اندر وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، یہی ممکن ہے نا، ممتنع جس میں عدم ضروری ہو، واجب جس میں وجود ضروری اور ممکن ہے، اور حادث جس میں وجود اور عدم دونوں۔ جب دونوں برابر ہیں تو ایک کو دوسرے پر ترجیح، یعنی عدم کی جگہ وجود کی طرف آئے گا، اس کے لیے کسی راجع کا ہونا ضروری ہے، کسی جاعل کا ہونا ضروری ہے، بنانے والے کا ہونا ضروری ہے، کسی خالق کا ہونا ضروری ہے، کسی علت کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جاعل، اب وہ راجع، اب وہ خالق، اب وہ علت، یا تو ممکن ہوگا یا قدیم ہوگا، ممکن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر دور تسلسل یا ایک شے کا اپنے ذات کے لیے علت ہونے کی خرابی لازم آئے گی۔ مثلا زید کے لیے ہم علت اور جائل امر کو ماننے کی، امر نے اس کو پیدا کیا، تو پھر امر کو زید نے پیدا کیا ہوگا تو یہ دور لازم آئے گا، یا امر کو کسی اور نے پیدا کیا ہوگا، پھر وہ اور بھی ممکن ہے تو اس کو کسی اور نے، تو یہ کیا تسلسل لازم آئے گا، یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور ممکنات جتنے بھی موجودات ہیں وہ ساری کے ساری ممکنات ہیں، تو لازمی ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی علت کا ہونا ضروری ہے جو ممکن، ایک ایسے جاعل کا ہونا ضروری ہے جو ممکن بلکہ کیا ہو، قدیم ہو، اور وہ قدیم ذات اللہ کی ہے، اور وہ اللہ موجود ہے، وہ عدم نہیں، اس لیے کہ معدوم کی جس کی علت وجودی چیز ہونی چاہیے، اور جب وہ وجودی ہے تو پھر حی بھی ہے، وجود ہے تو حی ہے نا، اور جب حی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کائنات کو بنانے کے لیے علم چاہیے، تو علم بھی ثابت ہو جائے گا، اس کو چلانے کے لیے قدرت چاہیے تو قدرت بھی ثابت ہو جائے گا، سمع بصر چاہیے، اور تخلیق کے لیے اس کا مکون ہونا تو تکوین بھی ہے، ساری صفات خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے وجود کا ثبوت چونکہ اس کے لیے کائنات کا ثبوت پہلے ضروری ہے، موجودات کا وجود پہلے ضروری ہے، چیزوں کی حقیقت کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور چیزوں کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے،
یہ چیزیں موجود بھی اور واقعتاً کیا ہے موجود ہے. تو اس لیے پہلے چونکہ موقوف علیہ ہے وجود، کائنات کے وجود کو ثابت کرنا یہ موقوف علیہ ہے اللہ کے وجود کے ثبوت کے لیے. تو اس لیے ماتن پہلے حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق، یہ بحث لے کر آئے کہ چیزوں کی اشیاء یہ جو موجودات ہے یہ ثابت بھی ہے، موجود بھی ہے، اور اس کا علم بھی ہمیں ہے کہ یہ موجود ہے. جب یہ موجود ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، کیونکہ یہ قدیم تو ہے نہیں، اور وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے پہلے یہ بحث لے کر آئے. یہ بحث ہماری بحث سے، ہمارے فن سے خارج، بلکہ جو اللہ کی ذات کا ثبوت ہے وہ چونکہ اسی ذریعے سے ہوگا. معلول سے علت کی طرف جائیں گے، معلول سے علت پر استدلال ہوگا، لہذا پہلے معلول کے وجود کو ثابت کریں گے. نہیں آ رہا سمجھ؟ ہاں، یہاں استاد پہلے دن ہی بولتے ہیں کہ شرع عقائد والا فضولیات بھی شروع ہو گیا. اب بدبخت یہ فضولیات ہے، یہ فضولیات ہے. اگر یہ فضولیات ہے، قرآن بھی فضولیات ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات. قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اب علم کلام کا تقاضا ہے کہ جب رب کا نام آ گیا تو رب کون ہے، اس کی صفات کون ہے؟ نہیں، الذی خلق ہے معلول، جس نے پیدا کیا. رب کو تاں پہچانو گے جب مخلوق کو دیکھو گے. یہ وہی طرز قرآن کے مطابق چل رہا ہے. شرع عقائد والا وہ بھی تم سے بڑا علم رکھنے والا ہے، یہ نہیں کہ اس کو نہیں آتا اور تمہیں بہت کچھ آتا ہے. تو اس نے بالکل قرآن کی پیروی کی. قرآن نے پہلی وحی کے اندر اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے وجود کے لیے معلول کو دلیل بنایا، مخلوق کو دلیل بنایا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ممکنات ہیں، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی یہ صفات ہے. یہی کام ادھر کیا کہ ادھر پہلے مخلوقات کو ذکر کیا اور مخلوقات سے اللہ کی ذات پر دلیل استدلال پیش کیا. فرق قرآن اور اس میں یہ ہے، شرع عقائد والے میں اور اس میں، کہ قرآن نے عالم صغیر کو پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا انسان کو. انسان عالم صغیر ہے، انسان کے عالم صغیر ہے. اس کے بال جنگل کی مانند ہے، اس کی آنکھیں گھاٹیوں کی مانند ہے، اور اس کی ناک جاری ہو جاتی ہے تو سیلاب کی مانند ہے. اس کے اندر جوئیں وغیرہ ہوتی ہے اشراط الارض کی مانند ہے کہ نہیں. اس میں رگیں یہ نہروں کی مانند ہے، خون آتا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کان میں سوراخ میں ناک میں یہ غار کی مانند ہے. پہاڑوں میں کیا ہے؟ تو یہ عالم صغیر ہے. تو قرآن نے عالم صغیر سے اللہ کی ذات پہ استدلال کیا، اور شاعر نے عالم کبیر کو لے لیا، کائنات کو. عالم کبیر سے اللہ کی ذات پر کیا کیا؟ استدلال. سمجھ آئے شرع عقائد کیا ہے؟ یہ بچوں کی کتاب ہے. ہاں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھارت تو ہمارے شاعر نے قرآن کی پیروی کی. کس کی پیروی کی ہے؟ اوے گلاب خان، قرآن کی. یہ نہیں کہ قرآن پکڑ کے الٹے سیدھا کہے تم گنگنا کے لوگ کو سکھا ہوگا کہتے جو ہے نا بھائی، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن کے علوم ہے. قرآن مطلب ہے کہ قرآن کے علوم ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال ثم لما کان مبنی الکلام علی الاستدلال، ہاں، استدلال پر با داخل ہو جائے دلیل کے معنی میں ہوتا ہے، علا داخل ہو جائے دعوے کے معنی میں ہوتا ہے. ہر چیز کا حوالہ نہیں دوں گا ورنہ پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی نا یار، پھر تو تم خود خطیب بن جاؤ گے، میرے محتاج رہو. ہاں، تو دیکھو یہاں دلیل پیش نہیں کرے، دعویٰ پیش کر رہے ہیں، تبھی علا لے کر استدلال کے لیے. ثم لما کان مبنی الکلام علی الاستدلال بوجود المحدثات، جب علم کلام کی بنیاد یہ محدثات کی وجود کے ذریعے سے استدلال کرنا ہے، علی وجود صانعی، صانع کے وجود پر، و توحیدی، اس کی توحید پر، و صفات، اس کی صفات پر، و افعال، اس کے افعال پر. ثم من الی سائر السمعیات، پھر تمام سمعیات پر. پہلے اللہ کی ذات و صفات سے بحث کریں گے، اور اللہ کی ذات و صفات ثابت ہوگی کائنات کے وجود سے. جب اللہ کی ذات و صفات ثابت ہو جائے گی پھر آگے سارے مسئلے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت تکلم ہے. جب تکلم ہے تو وہی بیشت ہوگا، وہی کسی بندے پر بیشت ہوگا، وہی بندہ نبی ہے. اس نبی کو جو وہی بھیجی، وہی قرآن ہے، وہی تورات ہے، وہی زبور ہے، وہی انجیل ہے. اسی وہی میں لکھو گے جنت، اور اسی وہی میں لکھے کہ دجال ہے، اسی وہی میں لکھے کہ صحابہ سارے کے سارے سچے سچے، اسی وہی میں لکھے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اسی وہی میں لکھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی. تو دیکھو یہ ساری جب اللہ کی ذات و صفات ثابت ہو جائے گی تو پھر آگے سارے سمیات نقل سے ثابت ہوں گی. ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیہ،
دیکھو تنبیہ کا لفظ لے کر آئے. تنبیہ بدیہات پر تنبیہ ہوتی ہے اور نظریات پر استدلال ہوتا ہے. یعنی اللہ کا وجود بالکل واضح ہے. فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ کیا ہے وہ شعر کیا ہے؟ فی کل شیء تدل علی انہ واحد کہ دلال کہ وہ کیا ہے؟ ایک ہے. تو یہ بالکل یقینی بات ہے. معمولی آدمی بھی ذرا غور و فکر کرے گا تو بدیہی بات پتہ چل جائے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی وجود ہے سانے کا. لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، غفلت ہو گئی ہے، توجہ نہیں ہے، تو بدیہی بات کو یاد دلانے کے لیے تنبیہ کی جاتی ہے. اس لیے تنبیہ کا لفظ لے کر ہے. یہ علم مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے. ناسب تفسیر الکتاب تنبیہ، مناسب ہوا کہ کتاب کو شروع کی جائے تنبیہ کرتے ہوئے علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، کہ آیان اور وہ آراز میں سے جن چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، وہ تحقق العلم بہا، اور ان کا علم ثابت شدہ ہوتا ہے. لیتوصل بذالک الی معرفت، تاکہ اس کے ذریعے سے معرفت حاصل کی جائے ما هو المقصود الاہم، جو مقصود اہم یعنی اللہ کی ذات و صفات. قال اہل الحق، تو آگے پھر اہل حق کی بات شروع کی. تو سمجھ آ گیا اصل تو اللہ کی توحید ہے اور ذات و صفات ہے، لیکن چونکہ اس کا ثبوت یہ موقوف ہے پہلے عالم کے وجود پر، عالم کے ثبوت پر اور عالم کو حادث ثابت کرنے پر. تو موقوف علیہ پہلے ہوتے ہیں، موقوف لہٰذا موقوف علیہ کو پہلے ذکر کریں گے. تو مصنف علیہ رحمہ پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ عالم میں جو چیزیں واقعی موجود ہے، کیونکہ بعض ایسے بدبخت ابھی آئیں گے جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہمارا وہم ہے. ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں اللہ کے ولی. تو پہلے اس کو ثابت کریں گے، پھر اس کا حادث ہونا ثابت کریں گے، چلتا چلا جائے گا. حادث ہونے کے بعد ثانے کیا، ان چیزوں کا ثانے کے لیے محتاج ہونا ثابت کریں گے. تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی. بھائی جو ہے نا یہ آپ کے لیے لایا تھا